یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افسوسناک اور المناک شہادت ہوئی ہے۔ اب اس دن بھی کوئی چھٹی نہیں ہے، یا ان کو کتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ان کو مسلح کر دیا گیا، سارے اعضاء کاٹ دیے گئے اور اتنے برے، اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ سامعین محترم، مسلمانوں کے کیلنڈر کے جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امت پر جو احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس امت کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کیلنڈر بنا کے دیا ہے۔ لیکن آج جس طرح مسلمان دیگر بہت ساری چیزوں سے لا علم ہے، غافل ہیں، یہی حال ان کا اسلامی مہینوں، اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ اگر کسی مجمع میں یہ سوال کر دیا جائے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اسلامی مہینوں کے نام آتے ہیں، یا آج اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے، تو بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر ان سے انگریزی مہینوں کے نام پوچھے جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہی ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے اسکولوں میں ان کو یاد کرایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے۔ لیکن اسلامی کیلنڈر، اس کے مہینے، اس کی تاریخ، وہ بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے اس کو یاد رکھنا، اس لیے کہ ہمارے بہت ساری عبادات کا تعلق وہ ان مہینوں کے ساتھ ہے، اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ہے۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 شہرن، وہ 12 مہینے ہیں۔ وہ 12 مہینے اللہ جل شانہ نے بنائے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اور کب سے بنائے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی وقت سے اللہ جل شانہ نے یہ مہینے بنائے ہیں۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو یہ
ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کی شہرت وہ ابھی سے نہیں شروع ہوئی، یا وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق زمین و آسمان کی پیدائش سے ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت سے ان مہینوں کو اللہ جل شانہ نے عزت اور حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا کہ یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، نافرمانیاں نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے کو اللہ جل شانہ نے ایک الگ سے حیثیت عطا فرمائی ہے، اور پہلے سے یہ حیثیت اللہ جل شانہ نے اس کو عطا کی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی عزت، اس کی حرمت وہ صرف اور صرف اس واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، پہلے سے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہے، اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے۔ جس طرح انگریزی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ وہ جنوری آتا ہے، تو اسی طرح اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ وہ محرم الحرام ہے۔ یہاں سے اب ہمارے ہاں جب انگریزی سال شروع ہوتا ہے اور انگریزی سال ختم ہوتا ہے، دسمبر کی آخری تاریخ ہوتی ہے، تو پھر نیا سال جب آتا ہے تو اس رات کو پھر یورپین ممالک میں تو ہے، اب مسلمان ملکوں میں شروع نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے کہ نئے سال کی رات منائی جاتی ہے، آتش بازیاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، اور پھر ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی سال بدل گیا ہے، نیا سال آنے والا ہے۔ لیکن جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں بہت سارے لوگوں کو، وہ خوشی، وہ جذبات، وہ باتیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے اندر شعور ہی نہیں اجاگر کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل مہینہ، سب سے جس کے روزے اللہ جل شانہ کے ہاں افضل ہے، تو فرمایا کہ وہ رمضان، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ خدائی مہینہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے خاص تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی امت کو بتایا ہے، اور یہی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہی دین ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں اس کی تشریح اور اس کی توضیح کر کے دنیا سے چلے گئے، یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی یا ہو رہی ہیں، یا بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی دین نہیں ہے۔ اور پھر اس مہینے کی فضیلت کی اصل وجہ وہ عاشورہ ہے، 10 محرم الحرام ہے عاشورہ۔ 10 محرم الحرام کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا تم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو 10 محرم الحرام کو؟ تو انہوں نے جواب دیا
کہ اس دن اللہ جل شانہ نے ہمیں یعنی بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ان مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس لیے اس دن کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے اس وجہ سے تم روزہ رکھتے ہو، تو پھر فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں کہ میں پیغمبر ہوں، وہ بھی پیغمبر تھے، تو پھر تو ہم زیادہ قریب ہیں۔ اور ویسے بھی ہماری جو امت کی تعلیمات ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم زیادہ مانتے ہیں یہودیوں سے، اس لیے کہ یہودیوں نے تو اپنے مذہب میں ساری تبدیلیاں کر دی۔ وہ مذہب اپنی اس حالت میں اب موجود نہیں ہے جو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے تورات اتاری تھی، وہ سب انہوں نے تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا کہ ہم تو پھر موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ چونکہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہماری مشابہت کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہماری عبادت ان کی عبادت ظاہری طور پر کہیں ایک جیسی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ایک کے بجائے 2 روزے رکھوں گا، یعنی فرمایا کہ ہم 10 کے ساتھ ساتھ 9 کو روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ آئندہ سال جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس لیے موقع نہیں آیا۔ تو اس کے بعد سے پھر علماء امت نے یہ قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں لیکن 2 روزے رکھیں، 9 اور 10 کا۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہی رکھ لیں، نہیں تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 10 اور 11 بھی ہو سکتا ہے۔ اصل روزہ تو 10 کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملا لیا جائے تاکہ ہماری عبادت ان سے الگ اور ممتاز ہو جائے۔ یہاں اس میں ایک باریک سی بات بھی سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ روزہ رکھنا عبادت ہے۔ یہودی پہلے سے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن فرمایا کہ ایک نہیں، اس کے ساتھ ایک اور بھی رکھیں گے۔ یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ہماری جو عبادت ہے وہ دوسرے مذاہب والوں کی عبادت کے ساتھ میچ کر جائے، مل جائے، ہماری اور ان کی عبادت ایک جیسی ہو جائے۔ یہ بھی آسان کو گوارا نہیں ہے کہ ہماری عبادت بھی الگ ہونی چاہیے، یعنی ہر موقع پہ امت مسلمہ کو اپنا ایک الگ تشخص برقرار رکھنا چاہیے، اپنی ایک پہچان برقرار رکھنی چاہیے، یہ اصل بات ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں، ہم نماز کے اندر بھی اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا بلکہ ان سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا تو گمراہ ہوئے۔ جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں، جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں۔ تو ہم یہ نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچانا، یہ دعا مانگتے ہیں۔ ہر نماز کے اندر یہ ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کوشش کی، یہ ارشاد فرمایا تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت عبادت کے اندر بھی نہ آئے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عام حالات میں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہمارے طور طریقے کیسے ہیں۔ جو یہود و نصارہ اس وقت کر رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک، ہم سوچیں تو جو ان کی زندگی ہے اس وقت وہی ہماری زندگی ہے۔ جس طرح ان کی زندگی کا رہن سہن ہے، ہمارا رہن سہن بھی ویسا ہے،
اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک الگ زندگی دی ہے، ایک الگ پہچان دی ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس حد تک جب گوارا نہیں ہے، عبادت بھی گوارا نہیں ہے، تو پھر باقی معاملات، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہماری باقی چیزیں، ہمارے رسوم و رواج، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ملنی چاہیے۔ وہ اپنا تشخص جو امت مسلمہ کا ہے، امت محمدیہ کا ہے، اسے برقرار رکھنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کی فضیلت کی ایک وجہ یہ عاشورہ کا روزہ بھی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس ماہ مبارک کی جو فضیلت ہے، عاشورہ کی جو فضیلت ہے، محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، وہ بہت پہلے سے ہے، یہاں تک فرمایا کہ زمین و آسمان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بھی اللہ جل شانہ نے اسی ماہ محرم الحرام میں فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی توبہ کی قبولیت بھی اللہ جل شانہ نے اسے مہینے میں فرمائی ہے۔ زمین پر سب سے پہلی بارش جو ہوئی ہے وہ بھی ماہ محرم الحرام میں ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان نوح میں پوری زمین پر تقریباً سے چکر لگایا، پھر آخر میں جودی پہاڑ پہ وہ کشتی جا کے ٹھہری، وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ جل شانہ نے اس ایک مصیبت سے، ایک آزمائش سے نجات عطا فرمائی، کنویں سے رہائی نصیب فرمائی، جیل سے ان کو رہائی نصیب فرمائی، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اس وقت اتنا نہیں ہے کہ سارے کے سارے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا سکیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب پہلے سے ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اسی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی ہوئی ہے، جو ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ جتنے بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ نواسہ رسول ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جن بدبختوں نے کیا ان کا برا انجام بھی وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہماری جو تاریخ ہے وہ اس طرح کے المناک قسم کے واقعات سے، شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ اتنے زیادہ واقعات ہیں تاریخ اسلام میں کہ اگر ان واقعات کو یاد کر کے ایک ایک عظیم ہستی کے دن پر اگر منایا جائے یا رونا رویا جائے تو شاید سال ختم ہو جائے، سال کے سارے دن ختم ہو جائے، لیکن وہ عظیم ہستیاں اور ان کی قربانیاں اور ان کی یاد والے دن ختم نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی زبردست اور بڑی جامع اور بڑی آسان ہے۔ اس لیے کسی بھی خاص دن کو منانے کا حکم نہیں دیا، ورنہ تو ہم ہر وقت پورا سال پھر دن ہی مناتے رہتے، پھر ہم عبادات کیسے کرتے، پھر ہم اپنی معیشت کیسے چلاتے، کاروبار کیسے کرتے، دنیا کے اور معاملات کیسے چلاتے۔ اس لیے یہ بھی نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے اسلام نے کسی بھی دن چھٹی کے لیے باقاعدہ طور پر یہ حکم نہیں دیا کہ آپ چھٹی کریں، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے پوری تاریخ اسلامی میں خلافت کے زمانہ میں کہیں ایسا نہیں تھا کہ اجتماعی طور پہ کبھی چھٹی ہو۔ ہاں صرف جمعہ کی نماز کے لیے باقاعدہ طور پر قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ بعض ہمارے ہاں یہ خاص کر جو مزدور طبقہ لوگ ہیں یا کنسٹرکشن سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ خاص کر ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جمعے کے دن کام نہیں کرنا۔ بعض لوگوں سے کہا بھی جائے، کہیں مجبوری بھی ہو جائے کہ بارش آ رہی ہے، وہ نہیں کرتے، وہ کہتے لاکھ روپے بھی دے تو نہیں کریں گے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اگر ہم نے جمعے کو کام کیا تو بس نقصان ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ کے اندر ہے 28 نمبر میں فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو جائے، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رزق کو تلاش کرو۔ منع نہیں ہے پھر جا کے دکان کھولو، کوئی اور کام کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، صرف جمعہ کی نماز کے لیے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو پھر آ جاؤ اس دوران۔ تو اس لیے کہیں بھی چھٹی نہیں ہے، اس لیے جہاں اس وقت عاشورہ کے دن جو چھٹی ہوتی ہے، یہ عام ہم چھٹیاں مناتے ہیں اور بڑا زور لگایا جاتا ہے اس کے لیے، تو کہیں بھی تاریخ اسلامی میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دن بنانے سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے محبوب چچا تھے، ان کو کتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ان کو مسلح کر دیا گیا، سارے اعضاء کاٹ دیے گئے اور اتنے برے، اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنا ایک المناک قسم کا واقعہ ہے۔ بعد میں وحشی نے اسلامی قبول کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن یہ ہے کہ میرے سامنے نہیں آنا کہیں، پھر جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنا چچا کا وہ غم یاد آئے گا۔ تو بس یہ بات ارشاد فرمائی، وہ اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ جب بھی یہ دن آئے گا جس دن حمزہ شہید ہوا تھا اس دن ہم غم منائیں گے، سوگ منائیں گے، نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یا اس دن چھٹی ہو کرے گی، ریاست مدینہ میں اس دن چھٹی ہو کرے گی، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ بس ایک واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیا، صبر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب بھی تمہارے پر کوئی حادثہ آ جائے تو پھر صبر کرو، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ ہمیں حکم ہے کہ صبر کریں، یہ مارنا پیٹنا، غم کرنا، پھر غم میں کالے کالے کپڑے پہننا اور بہت ساری چیزیں ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، نہ ہی پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زندگی کی گئی کیا واقعہ ہے۔ پھر ایک ہی شہادت نہیں ہے، پوری اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے ان شہادتوں سے۔ پچھلا جو مہینہ گزرا ذوالحجہ کا مہینہ، 18 ذوالحجہ کو خلیفہ ثالث اور دماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنی افسوسناک طریقے سے ہوئی ہے، لیکن اس دن نہ چھٹی ہے، نہ اس دن منایا جاتا ہے، نہ کسی کو پتہ ہے۔ تو صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی، بہت افسوسناک بات ہے، لیکن اس دن بھی نہیں۔ اگر یہ اس دن یہ سب کچھ کرنا عبادت ہے تو پھر اس دن بھی اس دن کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح یہ مہینے کا آغاز محرم الحرام کا جس دن ہوتا ہے، بیکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افسوسناک اور المناک شہادت ہوئی ہے۔ اب اس دن بھی کوئی چھٹی نہیں ہے یا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب چیزیں، یہ بات کی تاریخ میں لوگوں نے ان کو غلط سند پیش کیا اور پھر یہ ہمارے رواج پکڑ گئیں، پھر ہمارے حکومتوں میں بھی ایسے وہ لوگ شامل ہو گئے، تو انہوں نے ایک نیا رنگ دے دیا ہے۔ تو جو کام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، جو ہمارے ذمے نہیں لگائے گئے اس پر ہم لڑائی بھی کریں گے، جھگڑے بھی کریں گے، پیسہ بھی خرچ کریں گے، بحث و مباحثہ بھی کریں گے، اور کرتے ہیں۔ تو جو اصل دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اسی پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے عاشورہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور پھر فرمایا کہ 2 رکھیں گے۔ تو اس لیے اصل کام یہ ہے کہ ہم عاشورہ کا دن روزہ رکھیں، عبادت میں گزاریں۔ یہ جو ہم محلے میں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا لگاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی اور ان کے بعد کی جو امت ہے کسی نے بھی یہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہیں۔ اور پھر یہ ہے
کہ ایک اور بات بھی ہے جو کرنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ شخص نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، والدین پر خرچ کرنے میں فراخی کی، یار ان پر ان کے کھانے پینے میں کھلے دل سے کام لیا، اچھا کھانا کھلایا ان کو۔ یہ صرف کس کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے اہل و عیال کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ سبیلے لگائیں یا محلے میں بانٹیں، نہیں، فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرے گا، کھلے دل سے خرچ کرے گا، فراخی کا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں فراخی عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، اور غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، سفیان ثوری بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اس کا تجربہ کیا ہے کہ ہم اس دن اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرتے تھے، تو واقعی ہم نے ایسا ہی پایا، اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہمیں فراخی سے رزق عطا فرمایا۔ یہ بات کرنے کی ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، اکثر لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ اور روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اس عاشورہ کے روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرمائیں گے۔ یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں 9 اور 10 کا، جو کوشش کریں، نہیں تو کم از کم تو 10 کو رکھیں، یہ روزہ رکھیں۔ اور اسی طرح جیسے ہم رمضان مبارک میں سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ ہم سحری کریں، افطاری کریں اور زیادہ خرچ کریں، دسترخوان کو بھر دیں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ اجر و ثواب بھی نصیب ہو جائے گا، یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پورے سال انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اس فراخی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ کام ہے اصل میں کرنے کے، جو ہمیں کرنے چاہیے، اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور عبادات کرنی چاہیے، یہ کام ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں اس کوئی بھی دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔